اچھا، یہ جو مقصد دریافت کرنا ہے، یہ مقصد آپ کو اسلامی تعلیمات سے تو پتہ چلے گا خود کا مقصد، کہیں نہ کہیں کیا جو پیرنٹل آپ کی تربیت ہو رہی ہے ادھر سے بھی آپ کو یہ مقصد ملے گا؟ دیکھو ایک بڑی مشہور ہے میسلو ہیرارکیز، اس کو ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، سائیکالوجی میں پڑھایا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کو پڑھایا جاتا ہے، پڑھے لکھے طبقہ اس کو جانتا ہے. صحیح. میسلو کہتا ہے انسان کی کچھ نیڈز ہیں، اس میں بیسک نیڈز ہیں، وہ فوڈ ہے، وہ شیلٹر ہے، وہ سیفٹی ہے، سوشل نیڈز ہیں، میں جانا چاہوں، 4 دوست میرے ہوں، کو پہچانا چاہوں. جو ٹاپ پہ نیڈ ہے نا وہ ہے خود شناسی، سیلف ڈسکوری. سیلف ڈسکوری کی نیڈ، یہ ضرورت محسوس کرنا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنے آیا ہوں، یہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے. ہر بندہ روٹی کپڑا مکان میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی نوکری پہلی کے انتظار میں پھنسا ہوا ہے. جب آپ اپنی ذات کو، اپنی ذات سے نکل کر آپ یہ دریافت کرتے ہو، یہ ڈھونڈتے ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے. میں نے بیسک نیڈز کو تو دیکھ لیا، پورا کر لیا، بھائی روٹی کھانا پینا، نوکری، شادی، بچے پیدا کرنا تو دنیا میں ہوتا ہی جا رہا ہے نا. اگر آپ نے یہ دریافت کیا کہ میں اس دنیا میں کرنے کیا آیا تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی ٹاپ نیڈ پہ چلے گئے، جسے معراج انسانیت کہوں. بالکل ٹھیک. انسانیت کی معراج یہ ہے کہ آپ یہ دریافت کرتے ہو میرے پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا کیوں کیا، صحیح. میرے اس ٹائم فریم میں آنے کا مقصد کیوں تھا. کیا ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے کوئی بندہ سوچے اس دن پہ میں دنیا میں آیا ہوں، 100 سال پہلے کیوں نہیں آیا، 100 سال بعد میں کیوں نہیں آیا. اگر میں دنیا میں آیا ہوں کچھ تو ایسا ضرور تھا کہ اتنی ایکوریسی سے ایک ٹائم فریم میں مجھے بھیجا گیا اور مخصوص حالات میں بھیجا گیا، کچھ تو کرنے آیا ہوں. جو اس سوال کو سچا کر لیتا ہے، اس کو طلب بناتا ہے، سر سے پاؤں تک تلاش بنا لیتا ہے، اس کی پھر اپنی تلاش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی تلاش اس کو خود شناس انسان بناتی ہے. بالکل ٹھیک. سیلف ڈسکوری کے لیے سیلف انالیسس بہت ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں جو چیزیں آپ میں ہوں گی تو وہ آپ کے ٹیلنٹ کو ڈیفائن کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا ٹیلنٹ اس ٹائم کے لیے پالش نہیں ہوگا. مزید اس پر بات کریں گے، خود کو جاننے کی کوشش کریں گے، زندگی کی قدر کیا ہے اس پہ مزید بات کریں گے. سیلف ڈسکوری اور سیلف انالیسس ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس چیز کی پہچان، ان لوگوں کی پہچان، ان شخصیات کی پہچان کس طرح کی جائے جو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں سر؟ اچھا دیکھیے، آپ کو بڑے ایسے کریکٹرز ملیں گے جو زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی وقت کو ضائع کر رہے ہیں. جو وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو صرف اور صرف اخبار پڑھ رہے ہیں، اور اخبار پڑھنے میں کوئی حاصل نہیں وہ کر رہے، لرن نہیں کر رہے. میں نے بڑی ینگ ایج میں، میرے ایک بزرگ تھے، بڑے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا یار اگر تو نے میچور ہونا نا تو اخبار پڑھا کر. اچھا ٹھیک. میں نے ان سے کہا کہ اخبار میں کیا پڑھا کروں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تو خود پڑھ، پھر چند دن بعد میں تجھے بتاؤں گا. میں نے اخبار پکڑا تو سب سے پہلے تو جو فیشنی سا پیج تھا جس پہ 2 ماڈلز بنی تھی، میں نے وہ سارا پڑھا، ملبوسات کیا چل رہے ہیں، چیزیں کیا ہیں. پھر میں نے اس کے بعد بچوں کو پیج بھی پڑھ دیا. پھر میرا دل کیا، میں چھوٹا سا تھا، ضرورت رشتہ میں نے تب سے پڑھ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد میں نے جو چیزیں زیادہ فیسینیٹ کریں وہ آپ نے آج کا دن میرا کیسا گزرے گا پڑھ دیا، اوپر میں نے آیت پڑھ دی. اچھا میں چند دن ایسا کرتا رہا، اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا جی کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا جی میں نے یہ پڑھا. کہتے تم نے اسے حاصل کیا کیا؟ تو میں بڑا شرمندہ ہوا کہ جو کچھ میں پڑھتا رہا اسے میں نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے مجھے ایک سبق یہ سکھایا کہ زندگی میں پڑھنے سے پہلے پڑھنے کی وجہ ہونی بڑی ضروری ہے. بالکل ٹھیک. کہ تم تلاش کیا کر رہے ہو. یہ اخبار جو ہوتا ہے نا، ایک اخبار یہ پوری دنیا ہوتا ہے. اس پوری دنیا میں تمہاری تلاش کیا ہے؟ صحیح. کیا تم علم بڑھانا چاہ رہے ہو؟ کیا ملکی حالات جاننا چاہ رہے ہو؟ کیا انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہو؟ جو چاہ رہے ہو تم اس پہ جاؤ گے اور جا کے پڑھ کے نکل آؤ گے. اچھا تب سے عادت کیا بنی کہ میں اخبار کو اپنے مطابق 3 حصوں میں لیتا ہوں. اخبار یہ میری ڈویژن ہے، یعنی اخبار سب چیزیں ہی بڑی اچھی ہیں، لیکن میرے مطابق اخبار میں سے میرے کام کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 حالات حاضرہ، کیونکہ ملک میرا ہے، حالات بھی مجھے پتہ ہونے چاہیے. نمبر 2 میں نے ڈھونڈا انفارمیشن بڑی کمال کی کہیں ہوتی ہیں. آپ کو انفارمیشن، ڈیٹا، واقعات، ایونٹس، کوئی نئی ڈسکوری اخبار کے ذریعے بڑے آرام سے پتہ لگ جاتی ہے. نمبر 3 میں نے دیکھا کہ اخبار ایک بہت بڑا سورس ہے تبصرہ اور رائے کا، کالمز کی شکل میں، اداریے کی شکل میں. تو میں نے اخبار میں سے 3 چیزوں کو نکالنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ زمانہ طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، جب ہم کبھی ہاسٹل میں سے اخبار دیکھتے تھے، جب اسٹوڈنٹ لائف میں کچھ اخبار لگوانے شروع کر دیا ہم نے اپنے گھروں پہ. اب یہ جو وقت آیا پروفیشنل لائف، اب اس وقت گھر پہ 7 اخبار آتے ہیں. یہ بڑی مزے کی انفارمیشن ہے. وہ جو 7 اخبار آتے ہیں وہ میری ٹیم کے لڑکے
میرے ٹیم کے جو ممبرز ہیں, کیونکہ وہ میرے ساتھ رہ کے عادی ہو چکے ہیں, اب پروفیشنل لائف میں انہوں نے کیا کیا, وہ کٹنگز کر لیتے ہیں. اچھا. وہ کٹنگز کر کے ایک فائل میں ڈال کے آج کی ڈیٹ لکھ کے اس فائل کو میری گاڑی میں رکھتے تھے. اچھا اچھا. کہ سر کو جہاں جہاں وقت ملے گا, سر یہ ریلیونٹ کالمز پڑھ لیں گے, سر یہ کالم ضرور پڑھتے ہیں, اور یہ سر سے جڑتا بھی ہے, یہ سر کے کام سے جڑتا ہے. یہ خبریں جو ان سی ہیں, یہ انفارمیشن سر کے لیے جاننا بڑی ضروری ہے. اور تیسری چیز حالات حاضرہ کیا ہے, تاکہ آپ کو کبھی بات کرنی پڑے تو آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اب اندازہ لگاؤ کہ یہ سارے کا سارا عمل اس بزرگوں کی نصیحت سے آج کے دن تک اگر کہوں تو یہ زندگی کی قدردانی ہے. کہ کہیں یہ نہ ہو اخبار پڑھتے پڑھتے میں اخبار پڑھنے کا عادی تو ہو جاؤں, لیکن یہ پتہ ہی نہیں لگے کہ اخبار میرا وقت ضائع کر رہا ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سر ماشاءاللہ آپ کو بہت زندگی کی قدر ہے, کیونکہ آپ ایک ایم فل لائف گزار ہیں, آپ کے لائف میں کچھ موٹوز ہیں, اور ماشاءاللہ اپنی لائف میں بہت کچھ کر رہے ہیں آپ. تو زندگی کی یہ جو قدر ہے, جو آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, یہ کس نے آپ کو سکھائی ہے, کیسے آئی آپ کو؟ نجف, ایک بڑی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ زندگی کی قدر کا احساس, یہ زندگی با مقصد گزارنی ہے, یہ فن نہ اسکول میں تھا, نہ کالج میں تھا, نہ یونیورسٹی میں تھا. معافی کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی نہیں تھا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں تھا, یعنی جس ادارے سے میں پڑھتا رہا. یہ چیزیں میں نے سنی سیکھیں یونیورسٹی لائف کے بعد میں کہیں, یہ باقاعدہ طور پہ, یعنی میرے کانوں نے سنا اور ڈائریز نے نوٹ کیا جب. تو یہ وہ وقت تھا جب ہماری ڈگری والی زندگی, یونیورسٹی والی زندگی ختم ہو چکی تھی. اور یہ سننا شروع کیا تو پتہ لگا کہ اس پہ تو ٹرینرز ہیں. تو ہمارے ملک کے کئی ایسے نام تھے جن کو ہم نے سنا, اور ان کو سنتے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ یہ زندگی بڑی ویلیویبل چیز ہے. مثال میں وہ تمام نام آج کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کریڈٹ دینے کی بھی عادت ہونی چاہیے. مثلاً میری زندگی میں بڑی ابتدا پہ پروفیسر ارشد جاوید صاحب آئے. ارشد جاوید صاحب نے مجھے سیلف ہیلپ کے بارے میں انٹروڈیوس انہوں نے کروایا, اور یہ پتا لگا کہ زندگی میں مقصد کا ہونا کتنا ضروری ہے. زندگی کے شروع کے ایام میں صغیر صاحب آ گئے. صغیر احمد صاحب ایک بڑے ہمارے پرانے منجے ہوئے ٹرینر ہیں, تو صغیر صاحب سے ہم نے بڑا کچھ لرن کیا. زندگی کے شروع کے ایام میں ہی, یعنی پروفیشنل لائف کی بات کر رہا ہوں, ابتدا میں ہماری واقفیت اور شناسائی اشفاق صاحب سے ہو گئی. اشفاق صاحب ایک بہت بڑی کہکشاں تھے, وہ ایک گلیکسی تھے, وہ زندگی کا پورا وزڈم رکھتے تھے. انہیں ایک جانکاری تھی کہ ایک اچھا استاد, ایک اچھا مینٹور کیا ہوتا ہے, یہ وہ کریکٹر تھے پورا. بالکل. اچھا, اسی طرح واصف علی واصف صاحب کی تحریروں سے میں بڑا متاثر ہوا, مجھے اس بات مقصد زندگی کا تب شعور آیا. اچھا, اس طرح چلتے چلتے لوکل تمام ٹرینرز کے بعد جب آگے بڑھا تو گورے کو پڑھنا شروع کیا. تو پتہ لگا کہ وہاں تو باقاعدہ سیلف ہیلپ, پرسنل ڈیولپمنٹ اور موٹیویشن پہ باقاعدہ کتابیں ہیں, اور دنیا میں اس موضوع پہ لاکھوں کتابیں موجود ہیں جو سیلف ہیلپ, موٹیویشن اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے میں بڑا متاثر ہوا, اویکن دی جائنٹ ود ان سے میں بڑا متاثر ہوا, انلمیٹڈ پاور سے بڑا متاثر ہوا, میکسیمم اچیومنٹ بائی برائن ٹریسی اس سے بڑا متاثر ہوا, رابن شرما کے کنسیپٹ سے بڑا متاثر ہوا. اچھا, اب یہ تمام چیزوں کو پڑھ کے, یہ ایک بڑا مزیدار میری لائف کا ٹرن ہے. میں کہیں کنسیپچولی تو چیزوں کو پہلے ہی پڑھ چکا تھا, ریلیجن کو, چیزوں کو, قرآن پاک کو بچپن سے پڑھا تھا, لیکن ان تمام گورے کی تھیوریز کو پڑھنے کے بعد جب دوبارہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا اور قرآن پاک پڑھا, تو پتہ لگا کہ ہمارا تو دین ہے ہی قدردانی کا. بہت خوب, بہت. یہ تو وقت کی قدر سکھاتا ہے, یہ تو زندگی کو قدر کے ساتھ گزارنا سکھاتا ہے, یہ تو با مقصد زندگی کی پرچار کرتا ہے کہ غور کرو, فکر کرو. اچھا, یہ بات کوئی نہیں کرتا. آج کے پروگرام میں یہ بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ با مقصد زندگی گزارنے کی بات سکول کیوں نہیں کر رہا, با مقصد زندگی گزارنے کی بات کالج کیوں نہیں کر رہا, با مقصد زندگی گزارنے کی بات یونیورسٹی کا پروفیسر کیوں نہیں کر رہا, با مقصد زندگی گزارنے کی بات ہمارا ممبر پہ بیٹھا مولوی کیوں نہیں کر رہا. اگر یہ با مقصد زندگی گزارنے کی بات آپ نہیں کرو گے تو لوگ فقط, دیکھو دنیا میں سب سے بڑا کیپٹل, دنیا کا سب سے بڑا ریسورس, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کسی ملک کے لیے انسان ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس ہوتے ہیں. اگر آپ ہیومن ریسورس کو مقصد دے کے, امپورٹنس آف لائف بتا کے, ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کرو گے, ملک کیسے جو ان سے وہ آگے بڑھے گا. یار گورے کو میں نے دیکھا ہے, یہ مبالغہ نہیں, گورے کو میں نے دیکھا ہے, وہ ایئرپورٹس پہ, پارکنگ پہ جو جگہ ہوتی ہیں, اور کہیں گاڑی میں اگر ویٹ کرنا پڑ گیا ہے, انتظار کیا ہے, کوئی ہاسپٹل میں کہیں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے, ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, وہ لرن کر رہا ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ, ہمیں کسی نے با مقصد جینا سکھایا ہی نہیں. ہم صرف گپے لگانے کو نا بہت بڑا کام سمجھتے ہیں, ہم صرف آوارہ گردی کو بڑا کام سمجھتے ہیں. سو چلنا تو ہے ہی, کیوں نہ منزل بنا کے چلا جائے, کیونکہ منزل بنا کے چلو گے
تو وہ با مقصد زندگی مسافر کی زندگی کاؤنٹ ہوگی. لیکن چلو گے اور مقصد اور منزل نہیں ہوگی تو وہی زندگی آپ کی بن جائے گی آوارہ گرد کی زندگی. تو اللہ ہمیں آوارہ گرد کی زندگی سے بچائے, ہمیں ایک مسافر بنائے, ہمیں منزل کا مسافر بنائے. بالکل. یہاں پہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سوسائٹی کا بہت رول آتا ہے, اور جہاں پہ 100 میں سے 80% لوگ بے مقصد زندگی گزارے, وہاں پہ جو 10-20% ہیں وہ اگر مقصد کے ساتھ گزاریں تو ان کو لوگ نشانہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا تھوڑا سا المیہ ہے. اچھا, ذمہ داری کی اگر بات کریں, کیونکہ زندگی ہے, انسان کو ملی ہے زندگی, تو ہر انسان پہ اپنی لائف کے اکارڈنگ, اپنے مینز کے اکارڈنگ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. پھر ذمہ داریوں کا تعلق احساسات کے ساتھ بھی ہے, تو ان ذمہ داریوں کو کس طرح ری ڈیفائن کیا جائے, کس طرح پورا کیا جائے, اور ساتھ خود شناسی کس طرح خود کو کی جائے. اچھا دیکھیں, آپ ایک کام کریں, آپ اپنی زندگی کے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہو, جب آپ اپنی زندگی کی موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کی لسٹ بنا لیں گے نا, 1 2 3 4 5, تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 5 چیزیں جو ان کے بغیر گزارا نہیں. اب ہوگا یہ کہ آپ قدم اٹھانے لگے ہیں, آپ ہاتھ آگے بڑھانے لگے ہیں, آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں, تو سب سے پہلے دیکھیں یہ میری وہ 5-6 امپورٹنٹ چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, صحیح, یہ جڑتا ہے, یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ میری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے. جب آپ اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو ڈیفائن کر کے آپ اپنی انرجیز ان کو دینے لگ پڑتے ہیں, آپ اپنا وقت انہیں دینے لگ پڑتے ہیں. دیکھو اسٹیفن آر کووے نے 4 کوارڈنٹس کی بات بھی کی ہے, جی بالکل, 4 کوارڈنٹس بیان کیے. اس نے کہا دنیا میں کچھ چیزیں, کچھ کام ارجنٹ بھی ہوتے ہیں, امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, فوراً آپ کو کرنا چاہیے. آپ کی زندگی میں دوسرا کوارڈنٹ جو سا ہے وہ ہے امپورٹنٹ ہے, ارجنٹ نہیں ہے. آپ کا تیسرا کوارڈنٹ ہے, تیسرے کوارڈنٹ میں وہ فقط امپورٹنٹ نہیں ہے, ارجنٹ ہے. اور چوتھا کوارڈنٹ نہ امپورٹنٹ ہے اور نہ وہ جو سا ہے ارجنٹ. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کے آپ زیادہ تر کام کس کوارڈنٹ میں رکھ کے کرتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے کوارڈنٹ میں ہر وقت رہتے ہیں, ہر چیز کو امپورٹنٹ بنا کے کرتے ہیں, وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے. وہ صرف پہلی کی تنخواہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جو چوتھے کوارڈنٹ میں لائف گزارتے ہیں, نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے, وہ ٹی وی کا ریموٹ پکڑتے ہیں, پورا دن گزار دیتے ہیں. وہ 3 فلمیں کٹھی بیٹھ کے دیکھ جاتے ہیں. وہ دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں, 4 دن بعد واپس آتے ہیں, اور بیوی بچے بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. سمجھدار بندہ, یاد رکھنا, ہمیشہ ویلیو دیتا ہے کس چیز کو. وہ دیکھتا ہے کہ میری چیزیں جو ان کے اثرات کل کو کیا آنے, میں امپورٹنٹ پہ جی رہا ہوں کہ نہیں جی رہا, میری زندگی میں ویل ڈیفائن چیزیں کتنی ہیں, کیا میں نے ڈیفائن کیا ہے میری زندگی کدھر جا رہی ہے, کیا مجھے پتا ہے کہ میری زندگی کے گولز اینڈ ٹارگٹس کیا ہے, کیا آج سے 10 سال بعد میں کہیں پچھتا تو نہیں رہا ہوں گا. میں نے ایک تجربہ کیا, یہ نجف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اب تو لاہور میں نا کئی روڈز اشارے کے بغیر ہو گئی, یعنی سگنل فری کر دی گئی. انہی روڈز میں سے ایک جیل روڈ ہے, معروف سڑک ہے, جس پہ اب اشارے نہیں رہے. آج سے کچھ سال پہلے وہاں پر اشارے تھے, اور لاہور کالج جون سا ہے اس کا اشارہ بڑا فیمس تھا, رش لگا ہوتا تھا. اچھا, میں کیونکہ اس سڑک سے اکثر گزرتا ہوں, میرے رستے میں آتی گھر کے, تو میں وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھنا کہ ایک بوڑھا بیکاری وہ اس سڑک پہ کھڑا ہوتا تھا. اچھا, اب حالت کچھ ہی دنوں بعد معاملہ یہ بن گیا کہ وہ آتا تھا, میں اس کو کچھ دیتا تھا, وہ مسکراتا تھا کہ یار یہ تو روز کا, میں کہتا رہا یہ میرا گاہک ہے روز کا, مجھے پہچانتا ہے. تو میں نے اس کو اسمائل کرنی, ویو, کئی دفعہ پانی کی بوتل نکال کے چاکلیٹ بھی دے دینی, گپ لگان. ایک دن میں نے اس کو قائل کیا, ابھی اشارہ نہیں کھلا تھا, میرے پاس ٹائم تھا. میں نے کہا بابا جی میں نے آپ کے ساتھ نا 10 منٹ لگانے ہیں, ذرا ٹائم دیں مجھے. کہتے جی میں تو ایڈا امپورٹنٹ نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں, میں اشارے کے آگے گاڑی کہیں سائڈ پہ لگاتا ہوں, آپ ذرا وہاں پر آ جائیں. ٹھیک ہے باؤ جی, دوستی بن چکی تھی. میں نے اس بابا جی سے اس اشارے کو کراس کر کے انتظار کیا, وہ آ کے میری گاڑی میں بیٹھ کے, برا حال ان کا, پھٹے ہوئے جوتے, پرانے کپڑے, بدبودار جسم, بال جو ان سے بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد پڑی ہوئی, اور ایک یاسیت, اداسی چہرے پہ تاثر میں موجود تھی. باڈی لینگویج بتا رہی, ناخنوں میں میل پھنسی ہوئی, بھوکھا چہرہ, ہڈیاں نکلی ہوئی, برا حال, ہاتھ میں بسا. میں نے انہیں کہا جی آپ پیچھے 30 سال پیچھے جائیں, آج اتنی بدترین آپ حالت میں, 30 سال پہلے آپ کہاں تھے. پیچھے ان کو ماضی میں لے گیا. میں کہا لگ نہیں رہا آپ نسلی اور نسل در نسل بیکاری ہیں. اس کی آنکھ چمک آئی پہلے, پھر رونے لگ پڑا. روتے روتے اس نے کہا جی آپ نے مجھے صحیح پہچانا, میرا باپ بیکاری نہیں تھا, میں تو ایک رئیس کے گھر میں پیدا ہوا تھا, اور رئیس کے گھر میں جب پیدا ہوا تو پیسے کی ریل پھیل اتنی تھی, دنیا کی آسانیاں اتنی تھی, یہ فکر مندی کا احساس ہی نہیں تھا کہ زندگی ہاتھوں سے چلی جائے گی اور اس طرح میں ضائع کر دوں گا.
یہ لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مال اسباب، فیکٹریاں، گھر، سمن آباد کی کوٹھی، جو سب کچھ میرے پاس تھا، ایک وقت ایسا آیا میرا والد انتقال کر گیا، میں سنبھال نہیں سکا، تو مجھے جوا کھیلنے کی عادت تھی، فرینڈز میری بے شمار تھی، شراب میں پیتا تھا، اور یہ تمام چیزوں نے چند ہی سالوں میں میرا مال و اسباب کا جو قلعہ اور محل بنا ہوا تھا درہم سے گرا دیا. وہ گرا تو میں تب بھی غلط فہمی کا شکار تھا، سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہیں ابھی ہوا. اگلے دنوں میں پتہ لگا کہ یار اب تو ادھار پہ زندگی چلے گی. ایک وقت آیا ادھار دینے والوں نے ادھار دینے بند کر دیے، گھر بک گیا، اور میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے لگ پڑا. اب نوکری مزاج میں نہیں تھی، نوکری کرتا تھا غیر ذمہ داری تھے، لوگ نکال دیتے تھے، نوکریاں ملنا بند ہو گئی، اور حالت یہ آئی کہ میں مانگ کے کھانے لگ پڑا. اور آج 30 سال بعد میں کہتا ہوں کاش میں اس وقت سوچتا کہ زندگی میں کبھی بھیک نہ مانگنی پڑ جائے. اگر اس وقت سوچتا تو آج کا دن یہ میں کشکول لیے اشارے پہ گاڑیوں کے آگے باؤ جی اللہ دا ناں تے دے دیو، اللہ دا ناں تے دے دیو، یہ اللہ دا ناں تے دے دیو میں مانگ نہ رہا ہوتا. حضور یاد رکھیے وقت پہ احساس کرنے والے کو بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا. بالکل. جو وقت پہ احساس کرتا ہے وہ وقت پہ احساس کرنے والے کی بعد کی زندگی کبھی کاش کی طرف نہیں جاتی. کاش ملتا ہی اسی کو ہے جو وقت پہ قدر نہیں کرتا.